اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ کریمہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں اور روش کفریہ اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، ان کی طرز زندگی انکار، عناد، جحود پر مبتنی ہوتی ہے۔ مختلف وجوہات و اسباب کے نتیجے میں ان کے لیے انذار و ترک انذار مساوی ہے، ہر دو صورتوں میں یکساں ہوتے ہیں۔ اور یہ مطلب قرآن کریم نے فقط انذار کے متعلق ہی بیان نہیں فرمایا، بلکہ ہدایت کے دیگر اسالیب کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے۔ چند آیات میں قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے متوجہ کیا ہے مومنین کو بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر مومنین کو، اور اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے کچھ طبقات کو بھی یا ان کی زبانی ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے انذار و عدم انذار مساوی ہے، استغفار و ترک استغفار مساوی ہے، اور ایسے ہی ان کے لیے وعظ و ترک وعظ، عدم وعظ مساوی ہے۔ اور یہ انہی خصوصیات کی وجہ سے ہے جس کی طرف قرآن کریم نے یہاں اشارہ کیا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ متعدد آیات ہیں جن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی یہ کیفیت ذکر کی ہے کہ مساوی ہیں آپس میں یہ دونوں حالتیں، ان کے متضاد حالتیں ہیں دونوں، لیکن انسان کبھی ایسی پستی میں چلا جاتا ہے اور ایسی تباہی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے متضاد کیفیات یکساں ہو جاتی ہیں۔ معمولی انسان جو اندرونی فساد کا شکار نہ ہوا ہو، پستی کا شکار نہ ہوا ہو، اس کے لیے متضاد حالات یکساں نہیں ہوتی، بلکہ ایک متضاد کیفیت اگر اس کے لیے مؤثر نہ ہو تو دوسری حتماً مؤثر ہوتی ہے۔ لیکن اگر انسان تعادل اپنا کھو بیٹھا ہو تو اس صورت میں متضاد حالات انسان کے لیے یکساں ہو جاتے ہیں، جیسے انذار و عدم انذار، خطرات کی آگہی اور یہ آگہی دیں یا نہ دیں، دونوں صورتوں میں ان کے لیے مساوی ہے، وہ کوئی عکس العمل نہیں دیکھتے، یعنی متضاد حالات میں یکساں کیفیت ہے ان کی۔ جب انسان صلاحیت کھو بیٹھتا ہے، استعداد توانائی اپنی ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے، پھر اس کیفیت کا شکار ہوتا ہے۔
سورہ مبارکہ اعراف میں یہی مضمون دیگر مطلب کے بارے میں تکرار ہوا ہے، یعنی ہدایت کے ایک اور اسلوب کے متعلق یہاں انذار ہے، اور سورہ اعراف میں دعوت ہے کہ انہیں آپ دعوت دیں یا نہ دیں، دونوں صورتوں میں مساوی ہے۔ سورہ اعراف آیا 193 میں یہ ایک شرکی عمل کے بارے میں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جب کسی اور کو انسان اپنا الہ مان لیتا ہے، حاکم مان لیتا ہے، رب مان لیتا ہے اور اس کی اطاعت میں آ جاتا ہے اللہ کے علاوہ، اس کے متعلق ہے کہ جس کو آپ نے اختیار کیا ہے اس کے لیے متضاد کیفیات یکساں ہیں۔ اور یہ آیہ کریمہ اس تساوی کی وضاحت بھی کر رہی ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیہ 6 میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، یہ تساوی منذر کے لیے نہیں ہے کہ منذر انذار کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ جس کے لیے انذار کیا جا رہا ہے اس کے لیے یہ تساوی ذکر کی جا رہی ہے، ورنہ منذر کے لیے معلم کے لیے یکساں نہیں ہے کہ وہ انذار کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں منذر مساوی حالت میں ہے۔ سورہ مبارکہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، ایسی شرک کرتے ہو یعنی اپنا رب ٹھہراتے ہو یا اپنا الہ مان لیتے ہو اس کو جو ما لا یخلق شیئا، جو کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتا اور نہ کرتا ہے، اسے تم اپنا رب یا الہ مانتے ہو۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، جبکہ وہ خود مخلوق ہے۔ آپ جس کو الہ یا رب مان رہے ہو وہ خالق نہیں ہے، خلق نہیں کر سکتا، بلکہ خود مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ تمہاری مدد کے لیے کوئی تمہاری نصرت کے لیے استطاعت نہیں رکھتے، جنہیں تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے، اپنا رب بنا لیا ہے، جن کے سامنے تم جاتے ہو، حاضر ہوتے ہو، ان سے طلب کرتے ہو، مدد مانگتے ہو، وہ طاقت ہی نہیں رکھتے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں یا مشرکین کی مدد کر سکتے ہیں، چونکہ وہ خود آپ کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، وہ مخلوق ہیں، یا اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے یا تم نے گھڑ کے ان کو مورتیاں بنا لی ہیں۔ اور یہ سب سے قبیح شکل ہے شرک کی کہ انسان اپنے ہاتھ سے ایک چیز بنائے، اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز کو پھر مقدس قرار دے، پھر اس کو مؤثر مان لے اور پھر اس کے سامنے جھک جائے، تسلیم ہو جائے اور اس سے طلب بھی کرے، اسے پکارے بھی۔ اور یہ کر رہے ہیں لوگ، مثلاً کسی شے کو، پتھر کی شے، لکڑی کی شے، کپڑے کی کوئی شے خود بنا لیتے ہیں، بنا کر اس کو جب نصب کرتے ہیں تو اس کے تقدس کے قائل ہو جاتے ہیں، اس کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ خود بنائی ہے انہوں نے۔ اور جب بنا کے فارغ ہوتے ہیں تو پھر اس کی تاثیر کے بھی قائل ہو جاتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، پھر تاثیر اس کی مانتے ہیں، پھر اس کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی ربوبیت یا خالقیت کے بھی قائل ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ،
ان لوگوں کو، یہ جو مشرکین ہیں، اگر آپ انہیں دعوت دیں ہدایت کی طرف، آپ کی اتباع نہیں کریں گے. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون. اب یہاں پر ان کے لیے نہیں کہا گیا کہ جو مشرکین ہیں ان کے لیے مساوی ہے کہ آپ انہیں دعوت دیں یا نہ دیں، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ آپ انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں یا آپ چپ رہیں، خاموش رہیں، انہیں پکاریں، انہیں بلائیں یا نہ بلائیں، خاموش رہیں. آپ کے لیے دونوں صورتیں مساوی ہیں. لا یتبعوکم سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. شرک کے بارے میں جو زیادہ گمراہ کن شرک ہے، کسی انسان کو اپنا الہ مان لینا، حاکم مان لینا، رب مان لینا، رازق مان لینا، یہ سب سے بری شکل ہے شرک کی. اور شرک شروع بھی یہیں سے ہوا ہے. بتوں کا رواج انسانوں کے ذریعے پڑا ہے. انسانوں نے خود لوگوں کو مشغول رکھنے کے لیے بت بنا کر اور ان کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے. جس کی ایک مثال ہے، جیسے ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو پیروں کو مانتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں اولاد کے لیے، رزق کے لیے، شفا کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، ترقی کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے، مال و دولت و ثروت کے لیے، تمام چیزیں جن کی ان کو خواہش ہوتی ہے ان کے لیے رجوع ان شخصیات کی طرف کرتے ہیں. ان شخصیات نے آگے کچھ اور وسیلے بنائے ہوتے ہیں، جس میں سے ایک عام چیز وہ ہے مزارات. کسی بزرگ کی قبر کی طرف وہ شخص ان کو متوجہ کر دیتا ہے اور لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ لوگوں کو اس مزار کی طرف جہت دے دیتا ہے. یعنی اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے کہ گویا یہ مزار بھی مؤثر ہے، اس مزار سے بھی آپ طلب کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، اور جو کچھ آپ کی ضروریات ہیں یہ مزار بھی آپ کو دیتا ہے. اور اس پر اعتقاد بھی لوگ پیدا کر لیتے ہیں. دراصل مزار کی طرف اس شخص نے لوگوں کو متوجہ کیا ہے. اس سے پہلے اب یہ تو ایک اسلامی شکل دے دی گئی ہے کہ جب انسان کی طرف رجوع کرتا ہے، امید لگا کے جاتا ہے، مدد کے لیے، نصرت کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے جاتا ہے، وہ اسے کسی مانوی بزرگ روحانی شخصیت کے مزار کی طرف بھیج دیتا ہے. یہ مسلمانوں کے بعد، مسلمان کے لوگوں کے مسلمان ہونے کے بعد یہ رواج پڑا ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو ایسے نہیں تھا. مزارات کے آداب ہیں، باقاعدہ احکام ہیں، فقہیہ حکم ہے ان کا. یہ عمل نہیں ہوتا تھا کہ آپ اول یہ کہ کسی فرد کی طرف لوگ رجوع نہیں کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ رسول سمجھتے تھے، خالق، رب، الہ، حاکم نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اللہ کا رسول سمجھتے تھے، پیغمبر سمجھتے تھے. اور جو کچھ اللہ سے لینا تھا وہ رسول اللہ کی طرف رجوع کر کے لیتے تھے کہ اللہ کے
ذریعہ اللہ کی طرف سے انہیں یہ مت عطا ہو۔ سوال بھی کرتے تھے کہ اللہ نے کب یہ وعدہ پورا کرنا ہے، اللہ نے جو آپ نے، اور یہ تربیت رسول اللہ نے کی تھی۔ ظاہر ہے مسلمانوں میں خود سے یہ شعور نہیں تھا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں وحدہ لا شریک کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تعلیم دی تھی۔ تعلیم پانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے لیے بھی رسول اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، تاکہ رسول اللہ یا خود اللہ کی بارگاہ میں ان کی عرضداشت پیش کریں یا انہیں ادب سکھائیں، طریقہ سکھائیں، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن پھر تدریجاً ایسے ہوا کہ مسلمانوں نے بھی مشرکین کی طرح، غیر مسلموں کی طرح رجوع کرنا شروع کیا انسانوں کی طرف، حکمرانوں کی طرف، اور انہیں اپنا رب یا رازق یا حاکم تسلیم کیا۔ اور پھر آہستہ آہستہ انسانوں نے انہیں اپنی ربوبیت، جیسے فرعون نے اپنی ربوبیت قائم کی ہوئی تھی اور اپنی الوہیت قائم کی ہوئی تھی، لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ مجھے الہ مانے اور رب مانے، رب اعلیٰ مانے۔ جب انسان مرکزیت اختیار کر لیتا ہے مخلوق، تو پھر اپنی مرکزیت کے جواز کے لیے کچھ دوسری اسباب بھی مہیا کرتا ہے، فراہم کرتا ہے۔ جس طرح سے مثلا کوئی چیزیں لوگ جس کا احترام کریں، مقدس ہوں، ان کے لیے نصب کر دیتا ہے، کوئی علامتیں ان کے سامنے ظاہر کرتا ہے، کوئی مزار کا سہارا لے لیتا ہے۔ لیکن عمومیت ہے، مثلا بت پرستی میں بت، لوگوں کو یہ شعور ہے کہ یہ پتھر ہے، جیسا حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ماجرا میں ہے کہ جب انہوں نے بت کدے میں رکھے ہوئے بت توڑے اور بڑا بت چھوڑ دیا، اور پھر جب محاکمہ ہوا، حضرت ابراہیم کو حاضر کیا گیا دربار میں اور پوچھا گیا یہ آپ نے کیا ہے، حضرت ابراہیم نے ان کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھانے کے لیے، شعور بیدار کرنے کے لیے انہیں یہ کہا کہ شاید اس بڑے بت نے غصے میں آ کر یہ کام کیا ہو۔ اس پر انہوں نے متفقاً یہ کہا کہ یہ تو سنتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، عکس العمل نہیں دکھاتے، احساسات نہیں رکھتے، کوئی تاثیر نہیں ہے ان کی۔ یہی حضرت ابراہیم ان سے اقرار لینا چاہتے تھے، اور یہ عمل حکیمانہ اس انداز سے کیا کہ لوگ یہ سوچیں، اور ایسا انہوں نے سوچا، اور ایک جمعیت حضرت ابراہیم کے ساتھ مل گئی، اور انہیں ان بتوں کی یعنی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا۔ جب انہیں پتہ تھا کہ یہ خود نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، تو ہم انہیں کیوں مؤثر مانتے ہیں۔ بتوں کو یا غیر انسانی موجودات جیسے مزارات ہیں یا مقدس درخت ہیں یا مقدس نشانیاں ہیں، مقدس علامتیں ہیں، دیواریں ہیں، بیوتات ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں، یہ اصالتاً ان کی طرف نہیں لوگ رجوع کرتے، لوگوں کی طرف جاتے ہیں۔ لوگ ان کو یا اپنی ربوبیت اور اپنی تاثیر کے سہارے کے لیے ان کو بہانہ قرار دیتے ہیں یا دلیل قرار دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ جب بتوں کی طرف جاتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بت مؤثر ہیں یا خدا ہیں، جنہیں ہم نے بنایا ہے انہوں نے ہمیں بنایا ہے، ایسا اعتقاد نہیں رکھتے تھے، بلکہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ بت وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں، ہمیں اپنے رب سے قریب تر کرتے ہیں یا ہماری بات وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ ان بتوں کو ایک واسطہ قرار دیتے تھے وہ۔ اب ان کے لیے قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، جو اس مشکل میں آ جائے ایک انسان، یعنی غیر خدا کی پرستش، غیر اللہ
کی ربوبیت کا قائل ہو جائے، غیر اللہ کی حاکمیت کا قائل ہو جائے، مخلوق میں سے کسی شے یا کسی انسان کی الوہیت کا قائل ہو جائے، انہیں اگر آپ بلائیں ہدایت کی طرف، یہ ہرگز نہیں آئیں گے۔ آپ کا بلانا اور چپ رہنا ان کے لیے برابر ہے۔ بلانا اور چپ رہنا متضاد حالتیں ہیں دو، جیسے انذار کرنا اور نہ کرنا دو متضاد کیفیات ہیں، اور متضاد کیفیات میں یکسانیت نہیں ہوتی، تساوی نہیں ہوتی۔ ضدین کہتے ہی ان کو ہیں کہ جن کے اندر تساوی نہیں ہوتی تاثیر کی، جیسے سیاہی اور سفیدی ہیں، دو ضد ہیں، ان کے اندر تساوی نہیں ہے، یعنی آپ سیاہ رنگ لگا دیں یا سفید رنگ لگا دیں، دونوں صورتوں میں یکساں کیفیت ہوگی، ہرگز ایسے نہیں ہے۔ سیاہ رنگ کے نتیجے میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ اور ہوگی، اور سیاہ رنگ کے سفید رنگ کے نتیجے میں کیفیت مختلف ہوگی۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ یہ دونوں متضاد صورتیں کسی کے لیے کسی تیسرے کے لیے ایک جیسی ہو گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضدین میں تو تنافی، تخالف، تضاد ختم نہیں ہوا ان حالات میں۔ اس تیسرے فرد کے لیے ضدین جب مساوی ہو گئی ہیں، یعنی اس کے اندر خلل آ گیا ہے۔ جیسے نابینا ہے، نابینا کے لیے ضدین یکساں ہیں، نہ کہ ضدین کے اندر تخالف ختم ہو گیا ہے، ضدین کے اندر تضاد اٹھ گیا ہے اور اب ضدین دونوں ایک جیسی ہو گئی ہیں، مثلین ہو گئی ہیں۔ ضدین دونوں ضد ہی ہیں ابھی تک، جیسے انذار اور عدم انذار، یہ دونوں ضد ہیں، دونوں ایک جیسے کبھی بھی نہیں ہو سکتے، محال ہے۔ ایک تیسرے شخص کی نسبت یہ تساوی بیان کی جا رہی ہے، یعنی ایک خلل اس تیسرے میں، فرد سوم میں پیدا ہو گیا ہے، جس کی نسبت یہ ضدین ایک جیسی ہیں، یعنی اس نے نہ اس ضد کے نتیجے میں کچھ کرنا ہے نہ اس ضد کے نتیجے میں کچھ کرنا ہے، بلکہ دونوں حالتوں میں اس نے اپنی حالت کو قائم رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے۔ خوب اسے ہم خود بھی تجربہ کرتے رہتے ہیں روزمرہ زندگی میں، کہ ہمیں سمجھایا جائے یا نہ سمجھایا جائے، ہمیں پڑھایا جائے یا نہ پڑھایا جائے، ہماری حالت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک خلل ہے ہمارے اندر کہ ہم ضدین کے مقابلے میں یکساں رہتے ہیں، تو یہ اختلال کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر توازن ہو انسان کے اندر تو ضدین کی تاثیر مختلف ہوتی ہے۔ ضدین کی صورت میں انسان، ایک ضد کی صورت میں ایک کیفیت ہوتی ہے، دوسرے کی صورت میں دوسری، یعنی جیسے سردی اور گرمی دو ضد ہیں آپس میں۔ اگر کوئی ایسا فرد ہو جس پر سردی گرمی اثر نہ کریں، ہو سکتا ہے جیسے پاگل ہیں، عموماً حواس باختہ لوگ ننگے، گرمی میں بھی ننگے گھومتے ہیں، ان کو دھوپ کا احساس نہیں ہوتا، سردی میں بھی ننگے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو سردی کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اصل میں سردی اور گرمی میں یکسانیت پیدا نہیں ہوئی، تضاد ختم نہیں ہوا، اس شخص کے اندر احساس مٹ گیا ہے، ضدین سے متاثر ہونے کا احساس، حس مر گئی ہے اس کے اندر، اس وجہ سے یہ ضدین اس کی نسبت یکساں ہو گئی ہیں۔ بعبارت دیگر یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ ضدین میں کبھی تضاد ہوتا ہے، کبھی تضاد ختم ہو جاتا ہے، اور ضدین میں تضاد نسبی ہے، بعض افراد کی نسبت متضاد چیزوں میں تضاد ہوتا ہے، اور بعض انسانوں کی نسبت متضاد چیزوں میں تضاد نہیں ہوتا۔ نسبیت نہیں ہے۔ نسبیت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے لیے تاثیر کچھ ہو، کسی دوسرے کی نسبت تاثیر کچھ ہو، اس قسم کے امور کو نسبی امور کہا جاتا ہے، ذات الاضافہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ امور جن میں فرق نہ پڑتا ہو، سب کے لیے یکساں کیفیت ہو، ان امور کو مطلق کہا جاتا ہے۔ مطلق اور نسبی اصطلاح ہے علوم کی یہ، کہ آیا یہ چیز مطلق ہے یعنی سب کے لیے یکساں ہے، یا فرق پڑ جاتا ہے، کسی کے لیے کچھ ہے کسی کے لیے کچھ ہے۔ جیسے دوائیں ہیں، دواؤں کی تاثیر مطلق نہیں ہوتی، ایک دوا ایک انسان پر، چونکہ ہر انسان کا مزاج دوسرے انسان سے مختلف ہے، فرق کرتا ہے،
لہٰذا یہی دوا ایک انسان پر ایک اثر ڈالتی ہے، دوسرے انسان کو دیں یہ اثر نہیں ہوگا، یا کچھ بھی نہیں ہوگا، یا ممکن ہے الٹ اثر کرے، نقصان دے دوسرے فرد کو یہی دوا۔ اس لیے دواؤں کی تاثیر نسبی ہے، مطلق نہیں ہے، یکساں نہیں ہے۔ خوب دعوت یا متضاد ضدین، ان کا تضاد نسبی نہیں ہے جو حقیقی ضدین ہیں۔ جن امور کے اندر تضاد حقیقت رکھتا ہے، حقیقی تضاد ہے، یہ تضاد مطلق ہے، جیسے سیاہی اور سفیدی، ان کا تضاد نسبی نہیں ہے، یعنی یوں نہیں کہ ایک ملک میں سیاہی اور سفیدی میں تضاد ہو، ایک دوسرے ملک میں سیاہی اور سفیدی میں تضاد نہ ہو، ایک جسم پر سیاہی اور سفیدی میں تضاد ہو، دوسرے جسم پر سیاہی اور سفیدی میں تضاد نہ ہو، ایک موسم میں سیاہی اور سفیدی میں تضاد ہو، دوسرے موسم میں سیاہی اور سفیدی میں تضاد ختم ہو جائے۔ اگر یوں نہیں ہوتا، دائماً سیاہی اور سفیدی میں تضاد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلقہ تضاد ہے ان کے اندر۔ خوب اسی طرح ہم دیکھیں یہاں البتہ جن کو ہم ضدین کہہ رہے ہیں عرفی طور پر، ورنہ اصطلاح میں، علوم کی اصطلاح میں یہ نقیضین ہیں، انذار اور عدم انذار۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، انذرت ولم تنذر، ان میں تضاد نہیں ہے بلکہ تناقض ہے، یعنی تضاد سے بڑھ کر شدت ہے ان دونوں کیفیتوں کے درمیان، ایک وجودی ہے اور ایک عدمی، ایک اثباتی چیز ہے اور ایک منفی چیز ہے۔ انذار کرنا اور ترک انذار، انذار نہ کرنا، ایک وجودی چیز ہے اور ایک عدمی چیز ہے، اور وجود و عدم میں، ہستی اور نیستی میں تضاد نہیں ہوتا بلکہ اصطلاح کے مطابق اس کو تناقض کہا جاتا ہے، یعنی تضاد سے زیادہ شدید ان کے درمیان آپس میں اناد پایا جاتا ہے، یا مخالفت ان کی شدید تر ہے تضاد سے۔ ضدین دونوں وجودی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے سیاہی بھی وجودی چیز ہے، موجود ہے، سفیدی بھی موجود ہے۔ سیاہی اور عدم سیاہی، ان میں تناقض ہے، سیاہی اور سفیدی میں تضاد ہے، کیونکہ دونوں وجودی حقیقت ہیں۔ دو وجودی چیزیں، دو مثبت چیزیں، ان میں اگر تخالف پایا جاتا ہے، ان میں آپس میں اختلاف ہے، اگر تاثیر کا اختلاف ہے یا ان کی حقیقت کا ذات کا اختلاف ہے، ان کے آثار کا اختلاف ہے، جب یہی شے وجودی کسی اپنی عدم کے مقابلے میں آتی ہے تو یہ تضاد اور زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ انذار و عدم انذار میں تناقض ہے۔ اب ضدین بھی یکساں نہیں ہوتی، یعنی ضدین میں فرق ہمیشہ قائم رہتا ہے، تضاد۔ اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضدین، دو متضاد چیزیں کسی شخص کی نسبت ایک جیسی ہو گئی ہیں، جیسے بیمار ایک ایسی حالت میں جا پہنچتا ہے کہ اسے دوا پلائیں یا نہ پلائیں، دونوں صورتوں میں یکساں ہیں، تو یہ یکسانیت دوا پلانے اور نہ پلانے میں نہیں ہے، یہ یکسانیت اس مریض کے مزاج میں پیدا ہوئی ہے، یعنی وہ ان دونوں کی تاثیر سے آگے نکل چکا ہے، یا دونوں کی تاثیر کی نسبت اپنی صلاحیت، اپنی پذیرائی کھو بیٹھا ہے، دوا پلانے کی اور دوا نہ پلانے کی، دونوں کی تاثیر سے یہ نکل چکا ہے، یہ وہ احساس مر گیا ہے، اس کے اندر مٹ گیا ہے جس پر اس متضاد چیزوں نے اثر کرنا تھا۔ خوب آیہ سورہ مبارکہ اعراف میں ہے کہ آپ انہیں دعوت دیں یا خاموش رہیں، ان کے حال پر کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ ان کے اندر دعوت سننے اور خاموشی دونوں کی نسبت یکساں حالت ہو گئی ہے، یعنی احساس ان کا مر گیا ہے، شعور ان کا مر گیا ہے، عقل ان کی مر گئی ہے، جیسے ابھی اگلی آیہ میں قرآن نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، عقل مر گئی ہے، شعور مر گیا ہے، ان کی فہم مر گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اب یہ نہیں سمجھیں گے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، یا یہ بھی ہے کہ
ان بتوں کی نسبت انہیں کہا گیا ہے کہ ان بتوں کو آپ بلاؤ یا چپ رہو. دونوں صورتوں میں آپ چپ رہیں تو بھی، آپ ان کو بلائیں تو بھی، ہر دو صورتوں میں یہ بت یکساں ہیں. آپ بلاؤ تو بھی کچھ نہیں سنتے، نہ ان کے اندر احساس ہے کہ آپ کچھ بول رہے ہو، نہ ان کے اندر احساس ہے کہ آپ خاموش ہو. آپ کی خاموشی اور آپ کا تکلم ان بتوں کے لیے یا ان معبودوں کے لیے یکساں ہے. اور ایسا ہی ہے، بعض اوقات انسان کسی نشئی کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، بے ہوش آدمی کے سامنے جا کر اس کے سامنے اپنی حقیقت بیان کرتا ہے. دونوں صورتوں میں مساوی. آپ اس کے سامنے جائیں، اپنی شکوہ شکایت کریں تو بھی کوئی تاثیر نہیں ہوتی، اگر آپ نہ کریں تو بھی اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے. سکوت اور دعوت ہر دو ان بتوں کے لیے یکساں ہیں. خوب اسی طرح قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے دیگر آیات میں سورہ ابراہیم میں آیا 21 میں یہ قیامت کے بارے میں ہے. سورہ مبارکہ ابراہیم میں یعنی ایک اور مثال ہے، ایک اور نمونہ ہے جہاں پر متضاد امور یکساں ہو جاتے ہیں، تساوی ختم ہو جاتی ہے. قرآن میں بعض امور کے اندر تساوی ذکر کی گئی ہے کہ یہ مساوی ہیں، کچھ چیزوں کے اندر ہے کہ ان میں تساوی نہیں ہیں، جیسے قائد اور مجاہد میں تساوی نہیں ہے، عالم اور جاہل میں تساوی نہیں ہے، اعمیٰ اور بصیر میں تساوی نہیں ہے، نور اور ظلمت میں تساوی نہیں ہے، مومن اور فاسق میں تساوی نہیں ہے. ایک یہ مضمون ہے قرآن کریم کا، جو قرآن کی متساوی چیزیں، امور جن کو قرآن نے کہا ہے کہ ان میں تساوی ہے. کچھ ایسی امور ہیں جن میں قرآن کریم نے تساوی کی نفی کی ہے کہ یہ مساوی نہیں ہے. خوب یہ ایک بہت اہم رہنمائی ہے عملی زندگی کے اوپر. مثلا ہم لوگ روزمرہ زندگی میں مومن اور فاسق ہمارے لیے مساوی ہیں. قرآن کا فرمان ہے کہ نہیں ہے، مومن اور فاسق مساوی نہیں ہیں، نہ کہ شکل میں مساوی نہیں ہیں، شناختی کارڈ میں مساوی نہیں ہیں، قوم قبیلے میں مساوی نہیں ہیں. اس پہلو سے نفی تساوی نہیں کی جا رہی، بلکہ مومن اور فاسق کے ساتھ تعلق کے باب میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مساوی نہیں ہے. نہ ان کی شخصیت آپس میں مساوی ہے اور نہ ان کے ساتھ تعلق، آپ کا معاشرتی سماجی تعلق یکساں ہونا چاہیے. یہ ایک طرح کا اس خبر کے اندر انشاء ہے، یعنی رہنمائی ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہیں، مساوی نہیں ہیں. یعنی ہم مومنین ان دونوں کو مساوی نہ سمجھیں، یہ دونوں یکساں نہیں ہیں. فاسق کو علیحدہ طبقہ معاشرے کا شمار کریں، مومن کو علیحدہ طبقہ معاشرے کا شمار کریں، اور دونوں کے ساتھ آپ کا رویہ مختلف ہونا چاہیے. جبکہ عملی طور پر اس وقت مومنین کے اندر، مسلمین کے اندر مومن اور فاسق برابر ہیں، بلکہ بعض موارد میں یقیناً فاسق مومن پر برتری رکھتا ہے، اس کا زیادہ احترام ہے، وہ زیادہ معزز ہے، وہ زیادہ مؤثر ہے مومن کی نسبت. خوب یہ بہت بڑا بگاڑ ہے مومن معاشرے میں، متقی معاشرے میں، کہ جب ان کے اندر یہ تمیز، یہ تشخیص ختم ہو جائے. جس تساوی کو قرآن نفی کر رہا ہے، ہم نے وہ تساوی قائم کر دی ہے. جیسے جمہوری نظام حکومت ہے، اس کے اندر مومن اور فاسق دونوں ووٹ ہیں، دونوں یکساں حیثیت رکھتے ہیں، دونوں شہری ہیں، دونوں معزز شہری ہیں، دونوں کے حقوق یکساں ہیں، دونوں کا مقام یکساں ہے، دونوں کا استحقاق یکساں ہے. قرآن فرماتا ہے نہیں ہے، مومن اور فاسق میں فرق ہے. مومن جہاں جو چیزیں مومن کے لیے مقرر کی گئی ہیں وہ فاسق کے لیے نہیں ہیں، اور جو تنبیہات فاسق کے لیے ہیں وہ مومن کے لیے نہیں ہیں. ان میں سے ایک
مورد قرآن کریم میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وما ذالک علی اللہ بعزیز وبرزوا للہ جمیعا فقال الضعفاء، یعنی قیامت میں، محشر میں، سب جتنے بھی انسان ہیں یہ سارے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی طرف یہ نکلیں گے، باہر آئیں گے قبروں سے اور برزخ سے. وبرزوا للہ جمیعا فقال الضعفاء للذین استکبروا، وہاں مستضعفین اور مستکبرین دونوں محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اور ضعفاء، مستضعفین یعنی کمزور لوگ، ماتحت لوگ، دبے ہوئے لوگ، یہ ان مستکبرین کو کہیں گے انا کننا لکم تبعا، ہم تو تمہارے تابع تھے، تمہارے پیچھے چلتے تھے. یہ رعیت اپنے سرداروں کے ساتھ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، رعیت اپنے سرداروں کو کہیں گے کہ ہم تو آپ کے پیچھے چلتے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، وہاں تو ہمارے سردار بنے ہوئے تھے، وہاں ہماری ہر چیز کے مالک بنے ہوئے تھے، اب اس وقت ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو سکتا ہے تمہارے بس میں ہے یہ. قالوا هذا هدانا الله لهدينا لو هدانا الله هذا قالوا لو هدانا الله لهديناكم. مستکبرین، یہ سردار، وڈیرے، یہ نواب، یہ جواب دیں گے اپنی رعیت کو، اپنے ماتحتوں کو. کیا جواب دیں گے؟ کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت کی ہوتی تو ہم تمہیں کر دیتے، جب ہم خود ہی ہدایت یافتہ نہیں تھے آپ کو کیسے ہدایت کرتے. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. اب یہ مستکبرین کہیں گے سواء علینا اجزئنا ام صبرنا ما لنا من محیص. یہاں پر صبر و جزا مساوی ہو گئے ہیں. سواء علینا یعنی ہماری نسبت. ویسے صبر اور جزا دو متضاد حالتیں، دو متضاد عمل ہیں. صبر کسی چیز پہ قائم رہنے کو کہتے ہیں، پائیداری کو کہتے ہیں. جزا پائیداری ختم کر دینے کو کہتے ہیں. جزا کا مطلب ہوتا ہے کسی متصل اور پائیدار استوار چیز کو آپ نے کاٹ دیا ہے. جیسے ایک رسی ہے بندھی ہوئی ہے کسی شے کے حفاظت کے لیے، تو آپ نے وہ کاٹ دی وہ رسی، جیسے خیمے کی رسی آپ نے کاٹ دی، اس کو جزا کہتے ہیں. وہ چیز جو جڑی ہوئی ہے، بندھی ہوئی ہے اور قائم ہے، اس کو کاٹ دینا جزا ہے. استقامت ختم کر دینا، پائیداری ختم کر دینا، ارادہ بدل دینا، عزم توڑ دینا، یہ جزا کہلاتا ہے. صبر قائم رہنا، عزم قائم رکھنا، ارادہ قائم رکھنا، پائیداری قائم رکھنا اپنی، اور مشکل کے باوجود، سختی کے باوجود نہ ہٹنا. فرض کریں ایک شخص ہے کسی جگہ کھڑا ہوا، اپنی فریضہ انجام دے رہا ہے، ڈیوٹی پر ہے، کوئی پولیس والا ہے، فوجی ہے، محافظ ہے، اور سخت سردی ہے، شدید سردی ہے، اور اس شدید سردی میں بھی وہ کھڑا ہوا ہے وہاں پر. یہ صبر ہے، یہ صبوریت ہے اس کی. لیکن جو ہی سردی کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اس کو تھوڑا سی سردی لگتی ہے، یہ فوراً نیت بدلتا ہے اور وہ پوسٹ چھوڑ دیتا ہے، اپنی جگہ چھوڑ کے اپنی کسی جا کے پناہ گاہ میں چھپ جاتا ہے، سو جاتا ہے، بستر میں چلا جاتا ہے. یہ جزا ہے، یعنی متصل چیز کو ختم کر دینا. جس کے اندر اتصال ہونا چاہیے تھا اس اتصال کو برقرار رکھنا صبر ہے، اس اتصال کو کاٹ دینا یہ جزا ہے. قیامت میں یہ مستکبرین اپنے رعیت کو یہ کہیں گے کہ سواء علینا، ہماری نسبت دونوں حالتیں ایک جیسی ہیں، ہم اب صبر کریں یا ہم جزا کریں، دونوں صورتوں میں یکساں ہے. عذاب سے کوئی محیص نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے. ابھی ہر صورت میں ہمیں عذاب ملے گا، تمہیں بھی ساتھ ملے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. پھر بیچ میں شیطان کی طرف بات چلی جائے گی کہ یہ تو شیطان نے کروایا تھا. تو شیطان کہے گا میں نے تنہا تو نہیں کہا تھا، اللہ نے بھی کہا تھا، میں نے بھی کہا تھا، دونوں نے آپ کو کچھ کہا تھا، تم نے اللہ کی نہیں سنی، میری سن لی،
اور اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا اور اللہ وعدے پر قائم ہے، اور اس کا میں تو وعدے پورے نہیں کرتا ہوں۔ آپ نے میری بات سنی، میں نے وعدہ کیا تھا، میرے بات تو مان لی تم نے، لیکن میں اپنا وعدہ وفا نہیں کر سکتا۔ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اب میں وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہیں میرے اوپر کوئی تسلط بھی حاصل نہیں ہے۔ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ، تمہارا تعلق اتنا ہی ہے کہ میں نے تمہیں پکارا، اکسایا، بلایا، تم نے مان لیا، بس اتنا ہی ہے۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں ذمہ دار نہیں ہوں، تم خود ذمہ دار ہو، چونکہ مجھ سے پہلے تمہیں اللہ نے کہا ہوا تھا اور تم نے اللہ کی بات نہیں سنی، میری سن لی اور میرے وعدے پہ یہ کام کر دیا تم نے۔ خوب یہاں پہ یہ کہا گیا کہ انسان ایک ایسی حالت میں جا پہنچتا ہے کہ جس کے لیے متضاد راستے یا متضاد باتیں یا متضاد حالتیں یکساں ہو جاتی ہیں، چونکہ متضاد حالتیں جس کیفیت پر یا احساس پر اثر کرتی ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے وہ احساس۔ سورہ منافقون میں ہے، آیا ششم میں ہے، آیا پنجم ششم میں ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ انہیں کہا جاتا تھا منافقین کو کہ آپ توبہ کریں، پشیمان ہوں، چھوڑ دیں اپنی روش منافقانہ، تاکہ رسول اللہ آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، استغفار کریں آپ کے لیے۔ جب انہیں استغفار کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ سر جھکا لیتے تھے اور روکتے تھے اور نہیں آتے تھے اس دعوت کی طرف، اور استکباریت بڑھائی دکھاتے تھے۔ سواء علیہم، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا فرمانا ہے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، مغفرت طلب کریں یا نہ کریں۔ رسول اللہ کو فرمانے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، دونوں برابر ہے، نہ کہ آپ کی مغفرت طلب کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، یہ دونوں ضد ایک جیسی ہیں، یا نقیضین میں شدت یا تخالف ختم ہو گیا ہے، بلکہ جس کے حق کے لیے، جس کے لیے آپ مغفرت طلب کر رہے ہیں، وہ مغفرت کی قابلیت کھو بیٹھا ہے، اس کے اندر یہ احساس مر گیا ہے، اس کے اندر وہ اس قابل نہیں رہا کہ اس کی مغفرت ہو، نہ کہ آپ کی دعا میں یا آپ کی استغفار اور عدم استغفار میں فرق ختم ہو گیا ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان بے اعتبار ہو جاتا ہے، دنیا میں ایسے ہوتا ہے، مثلا ایک شخص ہے جا کر بات کرتا ہے تو نہیں سنی جاتی، وہ بات کرے یا نہ کرے دونوں صورتوں میں کوئی اہمیت نہیں دیتا اس کو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے اندر ان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ بات بولیں نہ بولیں یکساں ہیں، وہ روئیں چیخیں ہنسیں دونوں صورتوں میں ایک جیسے، کوئی ان کی اعتنا نہیں کرتا، پرواہ نہیں کرتا، چونکہ گھر کے اندر اپنی قدر کھو بیٹھے ہیں، اپنا مقام کھو بیٹھے ہیں، گھر والوں کو پتہ ہے کہ اتنا عاقل سمجھدار نہیں ہے، نافہم ہے، غلط باتیں کرتا ہے، احمق ہے، اس کی بات سننا نہیں ہے، ضروری نہیں۔ لیکن گھر کے اندر ایک اور فرد ہے بہت ہی دانا اور سنجیدہ، وہ جو بات کرتا ہے گھر والے توجہ کرتے ہیں، بات نہ کرے تو ایک اثر ہوتا ہے، اس کی بات کرنے کا ایک اور اثر ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں یکساں نہیں ہے۔ بعض اوقات بات کرنے والا اپنی قدر کھو بیٹھتا ہے، یہاں پر وہ حالت نہیں ہے، یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا برابر نہیں ہے، لیکن جس کے لیے رسول اللہ استغفار کر رہے ہیں وہ اپنی صلاحیت، قابلیت، اہلیت، استحقاق کا مغفرت کا کھو بیٹھا ہے، اس لیے رسول اللہ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا اس کے لیے یکساں ہو گیا ہے۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں کرنی، اللہ نے ان کی مغفرت نہیں کرنی فاسقوں کی، اللہ نے ان افراد کو جن کے اندر قابلیت ختم ہو گئی ہے، جنہوں نے یہ روش اپنا لی ہے ہٹ درمی کی، ان کی نسبت در بند ہو چکا ہے۔ اللہ کی طرف سے نہیں ہوا، خود انہوں نے اپنی یہ حالت کی ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین میں آیت پڑھی تھی، سورہ شعراء میں آیا 136 میں ایک اور ہدایت کا اسلوب ہے، وہ بھی کہا گیا کہ اس میں دونوں حالتیں ان کے لیے یکساں ہیں۔ خوب یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ماجرا ہے۔ حضرت ہود کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر مبعوث فرمایا اور انہیں کہا کہ آپ جا کے دعوت دیں۔ انہوں نے دعوت شروع کی۔ اذ قال لهم اخوهم ہود ان لا تتقون، ہود ان کے نبی نے انہیں کہا کہ آپ تقوی کیوں اختیار نہیں کرتے۔ انی لکم رسول امین، میں اللہ کا امین امانتدار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، میری اطاعت کرو اور تقوی اختیار کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس ہدایت و تبلیغ و رہنمائی کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت و فیس نہیں لوں گا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت و میرا اجر و صلہ میرے رب کے پاس ہے۔ اتبنون بکل ریء آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون۔ اب حضرت ہود نے انہیں متوجہ کیا کہ یہ جو تم کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی پناہ میں ہو، سہارا لیے ہوئے ہو، جو نامعقول کام کرتے ہو، خوب یہ سب بیکار ہیں، یہ تمہیں فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَّدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَّدَكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ یہ حضرت ہود کی دعوت کا خلاصہ تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو رہنمائی کی۔ قوم نے جواب کیا دیا؟ قالوا سواء علینا اوعظت لهم اوعظت ام لم تکن من الواعظین، تو ہمیں واعظ کر یا نہ کر، ہر دو صورتوں میں سوا ہے ہمارے لیے۔ سواء علینا، ہمارے لیے تیرا سمجھانا، نصیحت کرنا، واعظ کرنا، نہ کرنا، یہ دونوں برابر ہیں، یہ دونوں حالتیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں۔ بولتے رہو، واعظ کرتے رہو، یا واعظ نہ کرتے رہو۔ خوب یہ انتہائی خطرناک حالت ہے انسان کی کہ واعظ اور ترک واعظ انسان کے لیے یکساں ہو جائے، نصیحت اور ترک نصیحت یکساں ہو جائے، یہ متضاد کیفیات انسان کے لیے برابر ہو جائیں۔ یہاں سے اس قوم کی پستی کا اندازہ ہوتا ہے، اس کے گمراہی کا اور اس کی ضلالت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے گھٹیا تھے جن کے لیے واعظ اور ترک واعظ یا عدم واعظ مساوی ہو گیا تھا۔ خوب یہ تساوی ہیں جو قرآن کریم نے ذکر کی ہیں کہ جب انسان اپنی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے، قابلیت کھو بیٹھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں انسان کو ہدایت کے لیے وہ گنوا بیٹھتا ہے۔ تقوی ان صلاحیتوں کو محفوظ رکھنے کا نام ہے، لیکن اس نے تقوی اختیار نہیں کیا، فسق اختیار کیا، فجور کی زندگی گزاری، نتیجتاً وہ ساری قابلیت اپنی کھو بیٹھا ہے۔ اب قابلیت کھونے کے بعد اس کو پڑھانا نہ پڑھانا برابر ہے، انذار کرنا نہ کرنا برابر ہے، استغفار کرنا نہ کرنا برابر ہے، دعوت دینا نہ دینا برابر ہے، اور اسی طرح اس کو واعظ کرنا نہ کرنا، نصیحت کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ اور یوں نہیں کہ یہ ایک تاریخ میں ایک قوم گزری تھی رسول اللہ کے زمانے میں اور اس کے بعد وہ مر مٹ گئے اور باقی لوگ ایسے نہیں ہیں۔ ہم آج دیکھیں، خود پہلے، سب سے پہلے خود کو دیکھیں، آیا خدا نخواستہ ہم تو یہاں نہیں کہیں جا پہنچے؟ اگر ہیں اس طرح جا پہنچے ہیں کہ آپ کو واعظ کیا جائے تو بھی وہی حالت ہے، نہ کیا جائے تو بھی وہی حالت ہے، ہمیں کوئی نصیحت کرے تو بھی ویسے ہی ہیں ہم، نہ کرے تو بھی ویسے ہی ہیں ہم، ہمیں کوئی سمجھائے تو بھی ایسے ہی ہیں، نہ سمجھائے تو بھی ایسے ہی ہیں ہم۔ اگر ہماری یہ حالت ہو گئی ہے
تو بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک حد تک جا پہنچے ہیں۔ پھر تو سارے در بند ہو گئے، یعنی مصداق ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، پھر وہ مختومہ فرد مختوم ہیں، ہماری نسبت ہر چیز بند کر دی گئی ہے، در بند کر دیے گئے ہیں۔ اس صورت میں تو انسان کو چارہ جوئی کرنی چاہیے اگر یہ کیفیت ہے، لیکن اگر نہ ایسے نہیں ہے، اگر ہمیں سمجھائے تو ہم کچھ اور ہوتے ہیں، نہ سمجھائیں ہم کچھ اور ہوتے ہیں، ہمیں واعظ کریں ہم کچھ اور ہیں، نہ کریں ہم کچھ اور ہیں، ہمیں پڑھائیں تو ہم کچھ اور ہیں، نہ پڑھائیں تو ہم کچھ اور ہیں، اگر یہ فرق ہے تو پھر شکر خدا بجا لیں اور اس فرق کو مٹنے نہ دیں۔ سب سے پہلے اپنی نسبت یہ دیکھیں، ملاحظہ کریں، قرآن کی ہدایت کو ہمیشہ دوسروں پر نہ فٹ کریں، اپنے سے شروع کریں، چونکہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے اور قرآن کے مخاطب بننا ہے۔ مخاطب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ مجھے کہا جا رہا ہے، کہ میں تو نہیں کہیں اس حالت میں جا پہنچا۔ اور بعض اوقات نظر آتے ہیں، بعض افراد ابھی نظر آتے ہیں، موجودہ نسل میں، موجودہ لوگوں میں نظر آتے ہیں، ہر ماحول میں نظر آتے ہیں۔ اب آپ یہاں اس ماحول کے اندر دیکھیں، آپ کو بعض نظر آئیں گے، انہیں سمجھاؤ نہ سمجھاؤ برابر ہے ان کے لیے۔ اور خصوصاً جب جوانی میں اور نوجوانی میں یہ حالت بن گئی ہو، اگر انسان 60 سال 90 سال کی عمر میں جا کر بند ہو گیا ہے تو اتنا تعجب نہیں ہے جتنا یعنی استعداد مرتے ہوئے عمر لگی ہے۔ 60 سال 70 سال لگے اس نے اپنی استعداد ماری ہے جا کر، لیکن اگر جوانی نوجوانی میں ابتدا میں ہی یہ مر گیا ہے، اس کے اندر ختم ہو گئی ہے یہ صلاحیت، پھر بہت پریشانی کا مرحلہ ہے۔ اس کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اس انسان کو جو برابر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ مجھے سمجھائیں نہ سمجھائیں میں ایک جیسا رہتا ہوں۔ اعاذنا اللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔